حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ صحیح مسلم 534۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ابن عامر رضی اللہ عنہما کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ بیمار تھے۔ ابن عامر رضی اللہ عنہما نے کہا، ابن عمر، کیا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، نہ صدقہ نہ حق حاصل کیے ہوئے مال سے قبول ہوتا ہے، اور اب بصرہ کے حاکم رہ چکے ہیں، ہو سکتا آپ کے پاس کوئی ایسا مال آ گیا ہو۔ صحیح مسلم 535۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کو نیوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں بازو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا، پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی، ان دونوں رکعتوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہ کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم 538۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ صحیح 552۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 بار ناک جھاڑے، شیطان اس کی ناک کے باسوں پر رات گزارتا ہے۔ صحیح مسلم 564۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس آئے۔ راستے میں جب ہم ایک پانی والی منزل پر پہنچے تو عصر کے وقت کچھ لوگوں نے جلدی کی، وضو کیا تو جلدی میں تھے۔ ہم ان تک پہنچے تو ان کی ایڑیاں اس طرح نظر آ رہی تھیں کہ انہیں پانی نہیں لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، وضو خوب اچھی طرح کیا کرو۔ صحیح مسلم 570۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے کے وہ سارے گناہ جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ جو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جو اس نے پیروں سے چل کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ صحیح مسلم 577۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے اثر سے روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، لہٰذا تم میں سے جو اپنی روشنی کو آگے تک
بڑھا سکتا ہے بڑھا لے۔ صحیح مسلم 580۔